آج جو اب ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو جو سب سے اہم مسئلہ جو ہے کتاب الطہارت میں جو وضو کا مسئلہ ہے، اور وضو جو ثابت ہے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے چہرہ کو دھو لیا کرو، اور دونوں ہاتھوں کو دھو لو کونیوں سمیت، اور دونوں پیروں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ تو ہم نے آپ کے سامنے ٹخنوں کا ذکر فرما دیا اور کوہنیوں کا ذکر فرما دیا، کوہنیوں اور ٹخنے یہ بھی دھونے میں شامل ہیں، اور پیروں کا بھی ذکر فرما دیا، لیکن اب سر کا رہ گیا۔ اب سر جو ہے کا جو مسح کیا جائے گا، وامسحوا برؤوسکم، یہ چار جو فرض ہیں، جو چوتھا فرض ہے، یہ اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف یہ ہے اب جو مسح ہوگا تو ہمارے دیہاتوں اور گاؤں میں ہندوستان کے جو مسح ہوتا ہے، تو اب کوئی مسح کرنے سے پہلے ہاتھوں کو چومتا ہے، کوئی ایسی مسح کر لیتا ہے۔ اب طلبہ کرام، میں آپ سے پوچھوں مسح کیسے کرنا چاہیے؟ بتاؤ کیسے کرنا چاہیے، بتاؤ۔ دیکھو، یہ 3 انگلیاں ہیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، دونوں کو پوروں سے پوروں ملاؤ ایسے کر کے، اور پورے ملانے کے بعد میں اپنے پیشانی پہ رکھو، اور پھر بالوں پہ پھراتے ہوئے پیچھے کو لے جاؤ، اور پھر وہیں سے اپنی جو دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو ایسے کر کے لے آنا چاہیے۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ ملاتے ہوئے دونوں لے آنا چاہیے۔ تو چوتھائی سر کا، اور پھر رہا جو پچھلا حصہ ہے وہ گردن پہ لگ جائے گا، اور پھر جو انگوٹھے ہیں وہ کان میں ہو جائیں گے، یعنی پورے ہاتھ کا مسح ہو جائے گا۔ تو چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے، لیکن اب اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ امام شافعی کا بھی اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی اختلاف ہے، یعنی چاروں ائمہ اکرام نے اپنی اپنی رائے پیش کری ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے۔ امام اعظم ہمارے نزدیک تو بھائی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ چوتھائی سر سے مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے، بعض روایت میں ہے کہ ہمارے چند احباب نے ہاتھ کی 3 انگلیاں جو ہوتی ہیں، 3 انگلیاں، 3 دونی 6، اب اگر یہ سر پہ پھرائی جائیں تو اس سے چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا 1/4 پہ۔ 1/4 پہ۔ تو جو مسح کرنا فرض ہے وہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور کانوں کا مسح کرنا اور گلے کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ یہ فرض بات چل رہی ہے سر کا مسح پہ۔ اب جو چوتھائی سر ہے انہوں نے اس حساب سے جوڑا ہے، 3 انگلیاں جو کے ساتھ مقدار ناسیہ کا اندازہ لگایا ہے، اس لیے کہ 3 انگلیاں اعلی مسح میں اصل ہاتھ کا اکثر حصہ ہے۔ تو اب طلبہ کرام، آپ یہ بات کو سمجھیے کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مطلق سر کا مسح فرض ہے، خواہ 1 بال کا ہو یا 3 بال کا ہو۔ امام شافعی کے نزدیک مطلق سر کا مسح فرض ہے، خواہ 1 بال کا ہو یا 3 بال کا ہو۔ لیکن جو امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی نہیں، مسح کرنا ہے تو پورے سر کا مسح کرو، 1 بال بھی ان کے نزدیک باقی رہ گیا تو نہ مسح نہیں ہوگا۔ تو اب خود اندازہ لگائیے، ان سب میں جو سب سے بہتر مسئلہ ہے وہ امام اعظم کا ہے، کیونکہ امام اعظم ہمیشہ درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں، نہ ہی زیادہ انسان پہ سختی ہو نہ ہی زیادہ نرمی ہو جائے۔ چوتھائی سر ہے، اگر کہیں چھوٹ بھی جائے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی نے کہیں بہت سختی کر دیتے ہیں، کہیں بہت آسانی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مطلق کا جو ہے
فرض ہے المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، اگر مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اگر اس کا ایک فرد بھی ادا کر لی جائے تو ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب ان کے نزدیک اگر کسی نے ایک بال پہ بھی اگر مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا، لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اب جو ہے سب کا آپ نے مذہب پڑھ لیا، امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا، امام شافعی کے نزدیک مطلق سر کا، یعنی ایک سر کا بھی، اگر ایک بال کا بھی اگر کسی نے نہیں 3 بالوں کا اگر کسی نے مسح کر لیا تو ہو جائے گا۔ اور امام شافعی امام احمد دونوں کہہ دیے بھائی نہیں چلے گا ایسا کام، پوری سر کا مسح کرو۔ اب آپ سب کی دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہماری جو دلیل ہے، چلو ایسا ہے دلیل پہلے انہی کی سن لیتے، امام شافعی کی دلیل یا امام مالک کی سنو گے؟ تو پہلے اب نہیں امام مالک کی سنو نہ امام شافعی کی سنو، پہلے حال آپ اس بات کو سن لو، یہ جو آیتی جو بھی مسح راس کا مسئلہ ہے، اس میں سب نے جو استدلال کیا ہے وہ الگ الگ آیت کریمہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ ان سب کے نزدیک ایک ہی آیت کریمہ ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے، وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور یہی آیت تمام فقہا کا مستدل ہے۔ البتہ وجہ استدلال اور طریقہ استدلال میں اختلاف ہے۔ سب کے نزدیک جو مستدل ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہماری دلیل سنو گے یا امام شافعی کی یا امام مالک کی؟ چلو ایسا ہے امام مالک کی دلیل سن لیتے ہیں، کیونکہ مدینہ شریف کے ہیں تو اس وجہ سے سن لیتے ہیں۔ امام مالک کا وجہ استدلال یہ ہے کہ برؤوسکم میں با زائد ہے، برؤوسکم میں با جو ہے زائد ہے، اور اصل حکم وامسحوا رؤوسکم کا ہے، اور رؤوس کا ہے راس کی جمع ہے، اور راس پورے سر کو کہتے ہیں نہ کہ بعض کو، لہذا پورے سر کا مسح فرض ہوگا نہ کہ تہائی اور چوتھائی کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد فرماتے ہیں جو اپنے وقت کے مجدد تھے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو وامسحوا برؤوسکم میں رؤوس کا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ راس، راس کہتے ہیں سر کو، راس کی جمع روس، اور روس جمع ہے، را اور جمع جو ہوتی ہے ایک جمع قلت ہوتی ہے، جمع کثرت ہوتی ہے۔ اب راس پورے سر کو کہتے ہیں نہ کہ بعض کو، لہذا پورے سر کا مسح فرض ہوگا نہ کہ تہائی اور چوتھائی کا۔ راس جو ہے وہ پورے سر کا ہے، راس جو ہے سر کو کہتے ہیں تو پورے سر کا مسح فرض ہوگا بھائی، چوتھائی اس میں مت کرو۔ یہ ہو گئی امام مالک کی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ مذکور آیت مسح راس کے سلسلے میں مطلق ہے، اور اس میں مقدار ناسیہ یا استیعاب وغیرہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یعنی جو ہمارے امام اعظم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ پیشانی کی مقدار ہوگا، اور استیعاب امام مالک نے کہہ دیا کہ پورے سر کو گھیرنا ہے، اور مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح، یہ یعنی امام شافعی نے اپنے استاذ امام محمد کے استاذ امام اعظم کی بھی کاٹ دی اور امام مالک کی بھی، اپنے دونوں استادوں کی انہوں نے کاٹ دی بات، اور کہہ دیا بھائی نہ ہی ناسیہ کا ہے نہ ہی چوتھائی سر کا ہے، نہ استیعاب وغیرہ کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کریمہ وامسحوا برؤوسکم میں جو ہے یہ آیت کریمہ مطلق ہے، اور لہذا جب یہ مطلق ہو تو المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق کا قاعدہ یہ ہے، ضابطے کے تحت مطلق راس کا مسح فرض ہوگا، خواہ ایک بال پر ہو مسح کیے جائے یا 3 بالوں پر بہر صورت فرض ادا ہو جائے گا۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق کیا ہوتا ہے؟ اپنے اطلاق پر جاری ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو امام شافعی نے دلیل دے دی، امام مالک نے دلیل دے دی، اب ہم کام یہ ہے ہم ان کی دلیل کو کاٹیں، اب ہم اپنی دلیل بھی دیں گے اور ان کی کاٹیں گے۔ ہماری دلیل یہ ہے، پہلے ہم جواب دیتے امام شافعی کو، ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ آیت مطلق نہیں ہے۔ امام شافعی آپ نے جو کہہ دیا پہلے آپ دیکھو کہ یہ مطلق ہے یا مجمل ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے،
اور مجمل وضاحت اور بیان کا متقاضی ہوتا ہے۔ مجمل جو ہوتا ہے وہ بیان کا، اس میں بیان کو چاہتا ہے، اور آیات قرآنیہ کے سب سے عمدہ توضیح تشریح احادیث سے ہوتی ہے۔ آیات قرآنیہ میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں رہی ہے، کوئی آیت کریمہ مجمل ہے، تو آیت کریمہ اگر وہ مجمل ہے تو اب اس کی ہم جو تفسیر کریں گے، اس کا بیان کریں گے، تو سب سے بہتر جو ہے وہ حدیث پاک سے کر دیں۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ آیت کریمہ آپ نے کہا مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، بلکہ اب جب آیت کریمہ مجمل ہے، اب مجمل کے لیے بیان کی ضرورت پڑتی ہے، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم تفسیر والی حدیث پاک لے آتے، اور ہم پھر توضیح و تشریح کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم حدیث پاک کو لے آئیں۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد ہم اس نتیجے پہنچے کہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت، مغیرہ بن شعبہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول، جو حضرت روایت ہے مغیرہ بن شعبہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے گھورے کے پاس میں آئے، اور پھر جو ہے قوم کے گھورے آنے کے پاس میں آپ نے پیشانی کی مقدار، آپ نے وضو کیا، اور پیشانی کی مقدار آپ نے مسح کیا، اور پھر اپنے موضوع پہ بھی مسح کیا۔ تو ہم نے اس آیت کریمہ سے ہم نے اس کی تفسیر کر دی، ہم نے حدیث پاک سے آیت کریمہ کی تفسیر کر دی۔ اب اجمال کی اچھی تفصیل، اور اس کے علاوہ حضرت حذیفہ کے حوالے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث پاک یہ نہیں ہے مغیرہ بن شعبہ والی، ایک حدیث پاک اور بھی ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبادۃ قوم، اس سلسلے میں نہایت مفصل اور واضح ہیں۔ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ مسح راس میں استیعاب یا اطلاق نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ تو حضرت مغیرہ وغیرہ کی احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں کے خلاف حجت ہیں، اس لیے کہ بقول امام مالک اگر استیعاب ضروری ہوتا، اب ہم امام شافعی کا تو ہم نے دلال جو ہے جواب دے دیا، کیونکہ امام شافعی نے کہہ دیا مطلق ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے، اور مجمل ہے کیونکہ اس میں پوری وضاحت تو ہی نہیں، اگر مطلق ہوتا تو اب مطلق جو ہوتا ہے اس کی کوئی وضاحت کرنا ہی نہیں پڑتی ہے، مطلق بول دیتے ہیں، اور لیکن اگر مجمل بولا ہے تو اس کی وضاحت کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو اب اگر مجمل ہے تو اب اس کی تفسیر جو ہے آیت کریمہ ہم نے حدیث پاک سے کر دی، اور حدیث پاک ہم نے ایک نہیں دو لے آئے، ایک مغیرہ بن شعبہ والی حدیث پاک لے آئے، اور پھر ایک حدیث پاک ہم نے حذیفہ والی لے آئے۔ تو اس میں دونوں حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ نے پیشانی کا مسح کیا ہے۔ لیکن امام مالک کی جو بات ہے، اگر ہم امام مالک کی بات مان لیں اور پورے سر کا استیعاب ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی سر کا مسح پر اکتفا کر کے اپنی امت کو اندھیرے میں نہ رکھتے، اور یہ آیت کریمہ جو ہے ربع رأس سے کم پر آپ نے مسح نہیں کیا، یہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ حدیث پاک جو امام مسلم کی روایت ہے، اور جو حدیث پاک اس میں ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور میں آپ کو رقم نمبر بھی بتا دے رہا ہوں حدیث پاک کا، یہ مت کہنا کہ آپ نے بتایا نہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام مسلم کی روایت مغیرہ بن شعبہ والی، کتاب الطہارت حدیث رقم نمبر 83 پہ ہے، اور ابو داؤد کتاب الطہارت میں یہ 85 پہ ہے، اور ابن ماجہ یہ حدیث پاک 89 پہ ہے۔ اور امام مسلم کی جو روایت ہے جو حذیفہ والی کہ آپ نے چوتھائی سر کا مسح کیا ربع راس کا، تو اس بارے میں حدیث پاک موجود ہیں۔ تو اگر یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اندھیرے میں نہیں ڈالتے۔ تو اب اگر مثال کے طور پر اگر چوتھائی سر کا مسح فرض نہیں ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تو چوتھائی سر سے کم مسح کم ضرور کرتے، لیکن آپ نے حدیث تواتر کے ساتھ میں یہ ثابت ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سر کا مسح کیا، پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ چوتھائی سر سے کم پر مسح درست نہیں ہے، اور پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احناف کا مذہب درست ہے، کیونکہ یہ استیعاب اور اطلاق
دونوں سے ہٹ کر بین بین ہے، اور خیل اموری اوساطها کی جیتی جاگتی تصویر ہے، یعنی تمام امور میں جو سب سے بہتر کام ہوتا ہے وہ درمیانی ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم پورے سر کا کر دیں تو امام مالک کی بات مان کے تو بھی وہ بہت مشکل پڑ جائے گا، اور اگر ہم بالکل آسانی کر دیں امام شافعی کی بات کو تب بھی بہتر نہیں ہوگا، لیکن امام اعظم نے نہ ہی زیادہ سختی کر دی اور نہ ہی زیادہ کر دی۔